پہلے تو یہ بتا دیں آج عوام پاکستان اناؤنس ہو گئی لیکن اس میں آپ کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا. کچھ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید آپ یہ نئی جماعت کا حصہ بنے, ایک فریش سٹارٹ ہوگا, اس جماعت کے ساتھ کوئی کالا دھبا نہیں ہوگا, کوئی ماضی نہیں ہوگا, تو اس لیے آپ بھی اس کا حصہ ہوں گے, لیکن آپ نہیں تھے ادھر. کیوں؟ یہ ویسے بات صحیح ہے کہ زیادہ تر لوگ ظاہر ہے کیونکہ شاہد خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل اس کو لانچ کر رہے تھے, مہتاب عباسی صاحب بھی تھے, یہ سارے فارمر پی ایم ایل این کے لیڈرز ہیں اور بہت بڑے بڑے لیڈرز رہ چکے ہیں پی ایم ایل این کے. تو جب میں نے پی ایم ایل این چھوڑی تھی تو بہت سے لوگ اس دن سے میرے سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, منسلک مجھے کر رہے تھے کہ شاید میں مفتاح اسماعیل شاہد خاقان عباسی کو جوائن کروں گا. ایک تو میری ریلیشن شپ بھی بڑی اچھی ہے شاہد خاقان عباسی کے ساتھ, مفتاح اسماعیل کے ساتھ, اور ہمیشہ سے اچھی رہی ہے. اینڈ شاہد خاقان عباسی از این آؤٹ اسٹینڈنگ پرسن. جب حکومت میں رہے اس وقت بھی بڑی زبردست انہوں نے طریقے سے کام کیا, اور میرا خیال ہے پاکستان میں ایک بہت اچھے سیاستدان کی حیثیت سے وہ جانے جاتے ہیں. لیکن پارٹی اور اس کی پالیسی جو ہوتی ہے وہ صرف اس بیسس پر نہیں ہوتی کہ آپ پی ایم ایل این کی مخالفت کر رہے ہیں یا آج کل کی پالیسیز کی مخالفت کر رہے ہیں. اٹ ہیز اے مچ لارجر کانٹیکسٹ دیٹ آلسو انکلوڈس کہ پاکستان کے آئین کے حوالے سے جس کی جو بھی رسپانسبلٹیز ہیں اس پر کیا ویو ہے, بیکاز دیٹ از ون آف دی بون آف کنٹینشن کے پاکستان میں سیاسی طور پر. پوائنٹ آف ویو, دس از اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک. آپ کا پوائنٹ آف ویو, کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا اور مفتاح اسماعیل صاحب کا تو آج بڑا واضح تھا پوائنٹ آف ویو کہ آئین کی حدود کے اندر سب کو رہنا پڑے گا, چاہے وہ کوئی ادارہ ہو, شخصیت ہو, جماعت ہو, جو بھی ہو, سب کو اپنی اپنی آئینی حدود میں رہنا پڑے گا. آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا اس سے کچھ مختلف ہے؟ کیونکہ آپ میں اور ان میں ایک اور کامنالٹی بھی ہے, آپ بھی اکانومی کو سمجھتے ہیں, وہ دونوں بھی اکانومی کو سمجھتے ہیں. جی, ایک تو یہ کہنا تو بہت ضروری ہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی میرا خیال ہے, لیکن وہ تو آج آپ پی ایم ایل این کے کسی کو بلا لیں وہ بھی یہی کہے گا کہ جی سب کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے. میرا خیال ہے پرائم منسٹر شہباز شریف بھی یہ کہیں گے کہ اپنی حدود میں رہنا چاہیے. تو آپ جب ان سے یہ کاؤنٹر کویسچن پوچھیں گی پی ایم ایل این کی لیڈر سے کہ کیا آج کل ہے, تو وہ وہاں جا کے پھر ایک رائے مختلف ہو جاتی ہے کہ جی اس وقت پاکستان کے جو چیلنجز ہیں وہ کس قسم کے ہیں اور اس میں ہمیں ضرورت ہے آپس میں ساتھ مل کے کام کرنے کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں صرف یہ نہیں, اور اس میں یہ بات کر رہا تھا فارن پالیسی کے حوالے سے, میں بہت بڑا پروپوننٹ ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت جو اتنی خراب حالت ہے اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہماری بہت ہی ان افیکٹو فارن پالیسی کا ہے. ہمارے پالیسی کی طرف تو آتے ہیں, کنٹریز کے ساتھ جی پالیسی کی طرف تو آتے ہیں, لیکن آپ نے جو بات ابھی کہی ہے اس سے مجھے ایسی کچھ جھلک نظر آئی ہے یا کچھ ایک ایسا امیج آیا ہے کہ شاید آپ سمجھتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب کو آئینی حدود میں رہنا چاہیے لیکن چاہ نہیں رہے ہیں. از دیٹ ٹرو؟ نہیں, وہ چاہ بھی رہے ہیں, میں جتنا ان کو جانتا ہوں. پھر تو آپ کی والی بات ہو گئی نا زبیر صاحب, بیٹھ کے جو بات ہوتی جی. لیکن اس میں دیکھیں نا, ابھی جس طرح ایک ہمارے پاس ایک سب سے بڑا چیلنج ہے جو شاہد خاقان عباسی نے ذکر کیا ہے اس کا, کہ اس وقت اسمبلی میں فارم 47 والے بیٹھے ہوئے بائی اینڈ لارج. تو فارم 47 والے جو بیٹھے ہوئے وہ کس طرح سے بیٹھے ہیں, کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کو دھکا دینے کی ضرورت ہے, ان کو ہلانے کی ضرورت ہے, کیا پاکستان کو ایسے ہی چلنا چاہیے؟ تو وہاں جا کے پھر آپ کو ایک مثال کے طور پر میں ایگزامپل دے رہا ہوں, صرف پی ٹی آئی کا موقف اور شاہد خاقان عباسی کے موقف میں آپ کو ایک کمپلیٹ ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو نظر آئے گا کہ وہ پی ٹی آئی والے تو بلیم کر رہے ہیں کہ یہ جو الیکشن تھے اس میں جو ادارے ہیں جس میں جوڈیشری بھی شامل ہے, سینئر جوڈیشری بھی شامل ہے, اس نے بھی ایک رول پلے کیا ہے. مثال کے طور پر ایک بلے کا نشان چھیننے سے لے کر بہت سے دوسرے پٹیشنز کے حوالے سے آج کل بھی جس طرح سے فیصلے ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ سب یہ یاد کرنا بہت ضروری ہے مولوی تمیز الدین کیس, لیکن آج جو ہو رہا ہے اس کو بھی تو یاد کرنے کی ضرورت ہے, اس کو بھی تو اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح سے ملک کو ہم کیسے آگے لے کے جائیں گے. دیٹ از بالکل, اور میں ان کے بہت سی چیزوں کو ایگری کرتا ہوں, پیشن کے حوالے سے. یہ سب کہیں گے انیکا کہ جی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے سب کہیں گے, میرا خیال ہے وہ جو ifs and buts ہے نا, سب نے سمجھ لیا, ویسا ifs and buts ہیں, اس کے اندر مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ چمک کہیں اور ہے شاید. آئی مین چمک کہ آپ کی بات سنی جائے یا آپ نہیں, میں آپ کو چلے وضاحت کر دیتا ہوں. جی میں کہہ دیتا ہوں, کھل کے کہہ دیتا ہوں. دیکھیں پاکستان میں جب ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو
بہت عرصے تک رہا ہے, ہمیشہ سے رہا ہے. فاطمہ جناح بھی جب تھیں وہ بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو پر الیکشن لڑ رہی تھیں ایوب خان کے خلاف, اینڈ ان کو پذیرائی بھی پاسبلی اسی وجہ سے ملی تھی. نواز شریف واز دا چیمپئن آف اینٹی اسٹیبلشمنٹ. اور میں یہ وضاحت بھی کر دوں, اینٹی اسٹیبلشمنٹ ڈز ناٹ مین, نہ نواز شریف نے کبھی اس کا میننگ نکالا تھا کہ وہ فوج کے خلاف ہے, صرف فوج کا سیاست میں رول کے خلاف. اب وہ ہوا یہ کہ جب پی ایم ایل این نے وہ نیریٹو چھوڑ دیا, وہ بیانیہ چھوڑ دیا, ووٹ کو عزت دو کا, اور پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی بن کے الیکشن میں جیتی تو نہیں, جیسے بھی کر کے وہ فارم 47 کے تھرو آ گئے. پی ٹی آئی از ٹوڈے ہیز دی اونرشپ اور کاپی رائٹس آف اینٹی اسٹیبلشمنٹ, اور اسی وجہ سے ان کو پذیرائی ملی ہے. اب وہ کس حد تک وہ ان کو جانا چاہیے تھا وہ ایک اور بات ہے, بٹ ایک ایز اے بیسس آف پاکستان گورننس سسٹم یہ تو بالکل ریکوائرڈ ہے کہ پاکستان میں پارلیمنٹ ہیز ٹو بی سپریم, سولین بالادستی ہونی چاہیے. یہ وہی تصور ہے حنیکا جو قائد اعظم کا تصور ہے. انڈرسٹینڈیبل. کیا زبیر عمر صاحب کو بہت جلد ہم پاکستان تحریک انصاف میں دیکھیں گے؟ کیونکہ عارف الوی صاحب سے بات چیت, رؤف حسن صاحب کا اس بارے میں تصدیق کرنا, کیا آپ انتظار اسی بات کا کر رہے ہیں کہ عوام پاکستان تو نہیں لیکن کسی اور سمت میں آپ کی تھاٹس زیادہ ملتی ہیں؟ از دیٹ واٹ آئی شوڈ ٹیک آؤٹ آف دس کنورسیشن؟ تھاٹس دیکھیں وہ زیادہ اس وجہ سے, کوئی بھی انڈیویجول ہو جو کہ جس کا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہ ہو لیکن سیاست میں انٹرسٹ ہو, وہ اس وقت 1979 میں تمام لوگ جو تھے وہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے اس لیے آ گئے تھے, اس وجہ سے نہیں کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کے شہدائی تھے, لیکن اس وجہ سے کہ ان کے پاس چوائس تھی بٹوین پیپلز پارٹی بھٹو صاحب اینڈ ضیاء الحق. ضیاء الحق کے ساتھ ان کو پتا تھا کہ پاکستان کی جمہوریت کو اتنا نقصان ہوگا, جو ہوا بھی. آج ایک شخص بھی ایسا پاکستان میں نہیں ہے جو ضیاء الحق کو سپورٹ کرتا ہے یا ان کی پالیسیز کو سپورٹ کرتا ہے, یا 1977 میں جو مارشل لا لگایا تھا اس کے بعد 11 سال جس طرح سے تھے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہم بعد میں تو بڑے آسانی سے وہ اس کو کنڈیم بھی کر دیتے ہیں اور سب کچھ کر دیتے ہیں. اگر ایک پارٹی ہے جو کہ ریسیونگ اینڈ پر ہے, اگر اس کے لوگ ہیں, خاص طور پر انیکا آپ چونکہ خود ایک خاتون ہیں, آپ یہ بتائیں کہ اگر اس چیز کو سپورٹ کیا جائے کہ صنم جاوید یا عالیہ حمزہ جس طرح سے ان کو رکھا گیا ہے اور انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے, آپ اگر اس کے دفاع میں آئیں گے. نہیں, میرے خیال میں تو وہ عدت والے کیس کا بھی کوئی دفاع نہیں کر سکتا زبیر عمر صاحب. ان مائی پرسنل اوپینین ایز اے وومن وہ عدت والے کیس کا بھی کوئی دفاع نہیں کر سکتا. لیکن میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں, عدت والا کیس تو از اے شیم, از اے شیم. لیکن مجھے بتا دیں آپ پی ٹی آئی کب جوائن کر رہے ہیں زبیر صاحب؟ بات کرنا کہ جی آپ اسی پر اٹکی ہوئی ہیں, وہ جب ہم معاملات جواب نہیں ملا ابھی تک, میں کیا کروں دیکھیں گے پتہ نہیں مطلب. اور بائی دا وے میں عوام پاکستان پارٹی کا بھی میں تو ابھی دیکھیں میں نے سیاست کرنی ہے, کس پارٹی کے پلیٹ فارم سے کرنی ہے وہ ویل ہیو ٹو. لیکن امکانات پی ٹی آئی کے زیادہ ہے, از دیٹ کریکٹ؟ اب یہ آپ میرا خیال ہے پروگرام کو آ کے بھی لے کے جائیں نا. آپ نے نہیں بتانا, لیکن میں تو یہ پتہ کرنا چاہ رہی ہوں نا, عوام پاکستان اور پی ٹی آئی کے اندر سے اگر زیادہ تھاٹ ملے, ویسے آپ کی بات جب میں فیصلہ اگر دیکھیں اگر میں نے فیصلہ کیا نہیں کہا کہ میں نہیں جوائن کر رہا کوئی پولیٹیکل پارٹی, تو لیٹ می میک اٹ کلیئر کہ میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں گا آپ کے پروگرام. اگر میں نے جوائن کرنے کا فیصلہ کیا وہ بھی چلے, میں ٹھیک ہو گیا.